अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आज शायद मेरी आपको थोड़ी आवाज़ डिफरेंट लगे बिकॉज़ मुझे फ़्लू हुआ है और मैंने एपिसोड बहुत दिन से नहीं बनाया था और मैंने आपसे एक बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलें, लेट्स किल 2-3 बर्ड्स विद वन स्टोन। आज का जो हमारा एपिसोड है, बेसिकली पहले मैं आपको उसमें 2-3 ऐसे वाक़यात सुनाऊँगी जहाँ ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि देखिए, जो कुछ लोग हैं उनको एक गॉड गिफ्टेड जो है, उनकी थर्ड आई जो है वो ओपन होती है और दे गो टू मेडिटेशन एंड मैं ये नहीं कह रही कि वो गैब का हाल जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वो चीज़ें जो कि मतलब पहले से हो चुकी हैं। फ्यूचर की मैं बात नहीं कर रही कि दे कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें जो लोग हैं उनकी थर्ड आई ओपन होती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन मेरे सामने से 2 ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं आपसे शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे वो इम्पोर्टेंट बात करूँगी विच यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। पहला जो वाक़या है वो है जी कराची का। आपको पता है कि कराची में जब मॉनसून सीज़न होता है तो लोगों को मना किया जाता है कि आप प्लीज़ वेव्स समंदर के करीब मत जाएं, लेकिन बहुत कम लोगों की पॉपुलेशन है जो कि ये बात सुनती है। तो इसी तरह एक लड़कों का ग्रुप था, दे वर लाइक यंग, हॉलीडे था, बहुत जज्बात में उन्होंने कहा कि चलो हम जाके पिकनिक करते हैं बीच में। और यही बिल्कुल वही सीज़न था कि जब हाई टाइड होती है, जब बहुत तेज़ और गहरी लहरें होती हैं। तो वो सब थे बीच पे, दे वर एंजॉयिंग। इसी तरह एक लड़का था, वो ज़रा थोड़ा आगे चला गया और उसको पता नहीं चला, और जो एक सेकंड में वो वेव्स के साथ, लहरों के साथ, उसको पता नहीं वो कहाँ से कहाँ ले गई। देखते देखते वो नज़रों से ओझल हो गया। तो ज़ाहिर है जो उसके साथ, और साथ में उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, फैमिली का कोई नहीं था। तो एक खलबली मच गई कि भाई वो कहाँ चला गया, क्या हो गया। लेकिन इट वॉज टू लेट। करंट उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ बहा के ले गया था। तो खैर बहुत ज़्यादा ढूंढा, बहुत दिन जो है उस सर्च पार्टीज़ गई और बहुत ज़्यादा उसको मतलब कोशिश की ढूंढने की, जो सारे कोस्ट वगैरह के जो था कि क्या पता। अब डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा चांस था कि दैट उसे सरवाइव नहीं किया होगा, लेकिन फैमिली को ये था कि चलो हमें कम से कम या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में, या हमें ये पता चल जाए कि वो ज़िंदा है कि मर गया। तो स्पेशली जो उस लड़के की जो अम्मी थी वो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जो बेचैनी थी, शी बिकेम हिस्टेरिकल, उनको बहुत ख्वाब आने शुरू हो गए और मतलब बिल्कुल आप समझें कि वो नीम पागल सी हो गई। और अभी तक जो लड़का था उसकी बॉडी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो खैर किसी ने उनको बताया कि जी एक अल्लाह वाली हैं, आप उनके पास जाएं, तो वो मराकबे में मेडिटेशन में जाके आपको बताएंगी कि कोई ना कोई आपको क्लू मिल जाएगा। देखिए, जब इंसान बहुत डेस्परेट होता है तो ही टेक्स ऑल काइंड ऑफ मेजर्स, स्पेशली बीइंग अ मदर। उनको बस सुकून नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा किधर है, किस हाल में। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगी। खैर वो जो खातून थी वो उनके पास गई। वह काफ़ी मतलब एज की वो खातून थी जो मेडिटेशन में जाती थी, और उनको जाके अपना मसला बताया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो मराकबे में गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने आँख खोली। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने ये देखा है कि आपका जो बेटा है वो एक पानी के अंदर, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, एक रॉक है, उस पे वो बैठा हुआ है, और आसपास जो है पानी है, लेकिन तेज़ मतलब पानी नहीं है, नॉर्मल पानी। एक बड़ा, एक खूबसूरत सी एक लहरों की आवाज़ आ रही है और बहुत आराम से बैठा हुआ है। और वो ये कह रहा है कि आप अम्मी से कहें कि मैं अब जहाँ भी हूँ, मैं पहले से बहुत बेहतर जगह पे हूँ, और आप मेरी फ़िक्र मत करें, आप अपना ख्याल रखें। कहती मतलब मुझे ये नज़र आया। तो ये जो की वर्ड्स थे, अगर आप इन पर गौर करें कि मैं जहाँ हूँ पहले से बहुत बेहतर जगह पे हूँ, इट वॉज इनफ टू टेल दैट ही हैज़ नॉट सर्वाइव्ड। और फिर एक जो और इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि जब उन्होंने ये चीज़ पता कराई
اس کے 2-3 بعد اس لڑکے کی جو باڈی تھی وہ پتہ نہیں کہیں دور جا کے، جہاں بالکل آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں کسی ایک بیچ پہ سے جو تھی باڈی وہ بیچ کے اوپر آ گئی. تو خیر پھر اس کو اس کی پہچان ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ وہی باڈی ہے. اور یہ تھا کہ دیکھیں جو باڈی پانی کے اندر چلی جاتی ہے اس کا ایز سچ بہت چینج ہو جاتا ہے، بلوٹیڈ ہو جاتی ہے یہ وہ، لیکن شکل اس کی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی، وچ از آلسو اندر امیزنگ تھنگ، کہ مطلب وہ پہچان لیا گیا کہ وہ وہی لڑکا ہے جو کہ پانی میں ڈوبا تھا. تو خیر پھر اس کے لاسٹ رائٹس وغیرہ کیے گئے. اسی طرح میری ایک اور فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا جو کہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا. ان کی جو امی تھیں وہ بہت ان ایکسپلینڈ بیمار رہتی تھیں، مطلب ایک دن ٹھیک ہوں گی، ایک دن اگلے دن بہت بیمار، مطلب کہ اور ایک دم بہت سویئر بیمار ہو جانا، کہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بیٹھے بٹھائے ابھی ٹھیک ہیں، بات شات کر رہی ہیں، اگلے دن اٹھیں گی 103 بخار چڑھا ہوا، اور کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی بہت زیادہ سویئر اسٹمک ایک، ہیڈ ایک. اور جب ان کو درد ہوتا تھا سر کا درد تو وہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ٹھیک نہیں ہوتا تھا. ہر طرح کے ٹیسٹ ہو گئے، ایوری ٹیسٹ واز فائن، ایسی کوئی بات نہیں آئی جو کہ خطرناک ہو. ان کو بھی کسی نے بتایا کہ ایک ینگ گرل ہے، مطلب شی از ناٹ دیٹ ایجڈ یا اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے، ایک ینگ لڑکی، اور وہ بہت ایک آپ کہیں کہ ایوریج فیملی ان کی ہے، اور وہ ایک ایوریج سا نیبرہڈ ہے، اس میں وہ رہتے ہیں، مطلب نتھنگ لائک ایسی کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کہ جو کہ آپ کو ایک دم الرٹ کر دے، مطلب ویری نارمل فیملی. تو وہ جو لڑکی ہے اس کے پاس بہت سے لوگ اپنے مسئلے لے کے جاتے ہیں، اس میں اگر مطلب پتہ کرنا ہو کہ کوئی کسی پہ جادو وغیرہ تو نہیں ہوا ہوا، یا کوئی ان کی ایسی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اگر وہ گم گیا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ جو لوگ ہیں اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے، ایکسکلوسیو سے لوگوں کو پتہ تھا. تو خیر جو میری فرینڈ تھی ان کو بتایا کہ آپ یہاں بھی ٹرائی کر لیں، کیا پتہ کوئی آپ کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ آ جائے. تو خیر وہ اپنی بہن کو لے کے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپارٹمنٹس تھے، اور اس طرح میں گئی، میں نے ناک کیا تو ایک صاحب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سلسلے میں، انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں. جو وہ اندر گئیں تو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب دیٹ گرل واز ہانٹنگلی بیوٹیفل. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مطلب آپ کی اس سے نظر نہ ہٹے، اینڈ ویری ینگ. اس نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ جی یہ مسئلہ ہے میری امی کا، ان کی ان ایکسپلینڈ اتنے سال ہو گئے، طبیعت خراب رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہمارا سب کچھ چلتا ہے، نماز وغیرہ، تو اگر آپ اس معاملے میں کچھ گائیڈ کر سکیں. اچھا یہ آج سے کوئی کم از کم 7-8 ایئرس پہلے کی بات ہے. اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 300 روپیز جو ہیں یہاں سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں، اور پھر اس نے بھی اپنی اس طرح آنکھیں بند کر لیں. شی وینٹ انٹو میڈیٹیشن. تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا کہ آپ کی امی کے کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے، اس میں کافی زیادہ درازیں ہیں، تو اس میں پتہ نہیں کون سی سیدھے الٹے ہاتھ کی، مجھے ایگزیکٹ لوکیشن یاد نہیں ہے، ایک فلاں فلاں دراز ہے، اس دراز کو آپ کھولیں گی، تھوڑے اندر کر کے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس ڈبے کے اندر آپ کی امی کے کٹے ہوئے بال ہیں جس پہ کسی نے جادو کیا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بالوں پہ جادو ہوتا ہے، آپ جا کے اس کو وہاں سے نکالیں اور ان بالوں کو یا تو جلا دیں یا پانی میں بہا دیں، جو ایک ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ تو خیر بڑی حیران ہوئی کہ مطلب وہ دراز ایسی بھی نہیں ہے کہ کبھی نہ کھلتی ہو، ہر دوسرے دن کھلی جاتی ہے، ایسا کیا ہے اس میں. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آئیں واپس گھر، انہوں نے اپنی امی کو بتایا، سب بھاگے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف. تو جو اس لڑکی نے جس طرح آئیڈینٹیفائی کیا تھا، نشاندہی کی تھی، انہوں نے وہ دراز کھولی،
اور اس دراز کے اندر بالکل کونے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا تھا، اور اس ڈبے کے اندر ان کی امی کے بال تھے بلیک کلر کے، مطلب ان کے بلیک بال تھے کٹے ہوئے. تو دے ور لائک سرپرائز، دے ور شاکڈ کہ ہمیں پہلے تو کبھی یہ ڈبہ مطلب ایسا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کب سے رکھا ہوا ہے. لیکن جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ جو سورس آف میجک جو تھا دیٹ ہیڈ بین آئیڈینٹیفائڈ وچ واز ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اکثر جو جادو کیا جاتا ہے لوگوں کی، کوئی آپ کا کوئی کپڑا لے کے، کوئی آپ کے بال لے کے، اس کو ایسی جگہ ہائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو وہ ملے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ زمین میں بھی کوئی گارڈ ہو. خیر انہوں نے ان کو جو ہے ان بالوں کو، مجھے نہیں پتا کہ جلایا کہ ڈسپوز آف کیا، لیکن جو حیرانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو لڑکی تھی اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک دیا تھا، ایک میڈیٹیشن کی پاور، اینڈ شی کوڈ سی واٹ این آرڈنری آئی کین ناٹ سی. تو اس کے بعد پھر ان کی امی، جب وہ بالوں کو صحیح سے ڈسپوز آف کر دیا گیا تو ان کی امی کی طبیعت بہت بہت بہتر ہو گئی. اچھا، اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ جو کہ مطلب ایک مسٹری زیادہ سمجھیں لیکن اس میں ایک پیرانارمل ایج بھی ہے. وہ یہ کہ مطلب یہ مطلب ایک جاننے والی انہوں نے مجھے سنایا کہ ان کے گھر میں مطلب وہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ صرف رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا گھر میں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر روز رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی باتھ روم کا کسی نے شاور جو ہے نا وہ چلایا. کہتی ہیں پہلے 1-2 دفعہ ہوا، مجھے مطلب ہوا کہ چلو کیا پتہ مطلب میرے ہسبینڈ نے واش روم یوز کیا ہوگا. میں گئی تو پوری اس طرح مطلب واش روم میں کوئی نہیں تھا، اور جو شاور تھا، جو نلکا تھا وہ چل رہا تھا، اور ساری زمین جو تھی وہ فلور گیلا ہو رہا تھا. وہ بند کر کے آ گئی، انہوں نے کچھ نہیں سوچا. دوسری دفعہ جب وہ رات کو اسی طرح، ظاہر ہے دیکھیں 2-2:30 بجے سب آلموسٹ گہری نیند میں ہی ہوتے ہیں، پھر ان کے ہسبینڈ کو اس طرح پانی گرنے کی آواز آئی. وہ گئے باتھ روم میں، پہلے وہ سمجھے کہ مطلب شاید ان کی بیوی یوز کر رہی ہے واش روم. انہوں نے دیکھا وہ تو ساتھ میں مطلب لیٹی میں. وہ گئے، اسی طرح شاور آن تھا اور دا ہول فلور واز ویٹ. وہ بند کر کے آ گئے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر دوسرے دن یہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں واش روم یوز کر رہا ہوتا، اور شاور جو ہے اس کو ہم نے صحیح بھی کرایا. وہ کہتی ہیں ہمیں لگا کہ مطلب کیا پتہ کوئی اس میں فالٹ ہو گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو. دے ایون گاٹ اٹ چیکڈ فرام دا پلمبر، یا خود، اور انہوں نے خود بھی چیک کیا ان کے ہسبینڈ نے، کوئی لوز ہے. اٹ واز پرفیکٹلی فائن. تو میں نے ان سے ویسے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا عجیب تو لگتا ہوگا. کہتی ہیں کہ ہاں لگتا ہے، اسی لیے مطلب میں آپ سے ڈسکس بھی یہ بات کر رہی ہوں. تو میں نے کو یہ کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں ایز لانگ ایز اٹ اسٹیز ٹو دس لیول اٹس اوکے. آپ بس اپنے اذکار وغیرہ پڑھیں، کیونکہ ہمارا سب سے بہتر ویپن وہی ہے. آیت الکرسی پڑھیں، اور باتھ روم جانے کی دعا پلیز ایسے پڑھیں جیسے کہ آکسیجن ہوتی ہے. اور رقیہ شریعہ جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم none of them are using the washroom. ٹھیک ہے، اور the shower turns on and then someone has to go and close it. کیا مسٹری ہے، کیا ہے، it's still unsolved. لیکن میں نے کو یہ بات بولی، میں نے کہا بس آپ مطلب ڈرے نہیں، it's okay. آپ اپنے اذکار وغیرہ جاری رکھیں، nothing is going to happen. اچھا جی، اب آتے ہیں بہت ضروری کام کی باتیں. اور آن دس نوٹ دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مطلب آل دا پیپل اراؤنڈ می ہو نو کہ میں اس طرح یہ پیرانارمل جو چیزیں ہیں ان پہ ریسرچ کرتی ہوں اور ایپیسوڈس وغیرہ بھی کرتی ہوں. تو سم ٹائمز دے آلسو ٹیک ایڈوائس فرام می، یا مجھے اپنا کوئی ایسا ایک پیرانارمل سینیریو بتاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ واٹ کوڈ بی رانگ. اور اس کا دیکھیں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ کو بتانے کے لیے یا آپ کو الرٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. تو I don't want to disclose the identity of the person I'm talking about. ان کے گھر میں لیٹلی یہ ہو رہا تھا کہ ایک ہفتے سے ان کا جو ایک سیکنڈ بیڈ روم ہے وہاں
کوئی موبائل کو اپنا چارج پہ لگاتی تھیں اور اس کو وہ کاؤچ پہ موبائل رکھ دیتی تھیں اینڈ دین شی وڈ گو آؤٹ. تو وہ کہتی میں نے ایک دفعہ جب لگایا چارجنگ پہ، جب میں واپس آئی وہ چارجنگ میں سے نکلا ہوا تھا اور صوفے سے نیچے کارپیٹ پہ زمین پہ پڑا ہوا تھا. ان کا کیا پتا، مطلب میرے ہسبینڈ نے نکالا ہو. اور ان کے مطلب گھر میں دے لیو انڈیپینڈنٹلی، اٹس لائک اونلی مطلب میاں بیوی ہیں اور ہاؤس ہیلپ ہے جو کہ مطلب شام میں وہ چلی جاتی ہیں. تو شی تھاٹ نتھنگ آف اٹ، انہوں نے پھر سے لگا دیا. پھر کہتی میں آئی ہوں تو موبائل نکلا ہوا تھا اور زمین پہ پڑا ہوا تھا اور اس کی اسکرین بھی ٹوٹ گئی تھی. کہتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو بتایا، انہوں نے کہا نہیں ہمارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو ہے اچھا، میں نے ہمیشہ بات ایک بڑی مزے کی نوٹ کی کہ آپ جس کو بتائیں نا اور وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے، نیکسٹ ٹائم اسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے جسٹ ٹو پروف. تو نیکسٹ ٹائم اچھا پھر ان کے ہسبینڈ نے جو ہے نا موبائل اپنا چارجنگ پہ لگایا اور جب وہ تھوڑی دیر بعد کہیں سے گھوم پھر کے واپس آئے تو موبائل نکلا ہوا تار سے اور نیچے زمین پہ پڑا ہوا. تو اس سٹیج پہ ذرا تھوڑا سا دے گاٹ اے بٹ الارم کہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ. خیر پھر یہ ہوا کہ مطلب اچھا یہ جو بات ہے یہ ریسنٹلی مطلب اٹ ہیپنڈ ان 2-3 days. اور جو میں نے تھوڑی ان سے ریسرچ کی وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی. پھر یہ ہوا کہ ان کی ایک دن طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جن کی میں بات بتا رہی ہوں. تو شی وینٹ ٹو سلیپ ارلی اور جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ لیونگ روم میں بیٹھا اپنے کچھ آفس وغیرہ کا کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں سیکنڈ بیڈ روم میں ایسے ہی مطلب تھکے ہوئے تھے، سامنے اسی کاؤچ پہ جہاں وہ موبائل چارجنگ پہ لگاتے تھے. بہت لیٹ نائٹ انہوں نے کام کیا اور پھر وہ جا کے اس صوفے پہ اس سیکنڈ بیڈ روم میں ہی جسٹ سلیپٹ. تو جن کا واقعہ بتایا انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی رات کے پتہ نہیں 1-1:30 بجے انہوں نے مجھے نا ان کے ہسبینڈ ان کو جھنجھوڑ کے اٹھایا، اٹھو 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 اینڈ ہز فیس واز وائٹ، پسینے ان کے نکل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کاؤچ پہ سو رہا تھا، پہلے کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور پھر مجھے اس کاؤچ سے دھکا نیچے دے دیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو، آئی جسٹ کانٹ سی اینی ون. تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اینڈ ہی سیڈ کہ مطلب لٹرلی آئی فیلٹ فرسٹ سم ون سلیپڈ می اینڈ دین دے ککڈ می آف دا کاؤچ. تو کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں اور کون آتا ہے، کوئی آتا ہے ایسا کچھ؟ انہوں نے کہا کہ جو خاتون آتی ہیں انہوں نے 1 ہفتے سے جو ہے آ رہی ہیں اینڈ آئی ٹیوٹر ہر کڈ. تو وہ یہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا جو مطلب ڈرائیور ہے وہ مطلب میری بیٹی کو چھوڑے گا اور میں اس کو اکیلے نہیں بھیج سکتی، تو اسی لیے میں بھی آ جایا کروں گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ کسی کے گھر پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اسپیشلی اگر آپ اپنے بچے کو ٹیوٹر کرانے جا رہے ہیں اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس کو اکیلا نہیں بھیج سکتے، تو آپ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، آپ گاڑی میں ویٹ کر لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ ان کو پڑھا لیں، میں اپنے کوئی 1-2 اور کام کر کے آ جاتی ہوں. نارملی یہی ہوتا ہے. بٹ دیٹ لیڈی شی سیڈ کہ چلیں یا آپ ان کو پڑھائیے گا وہ لیونگ روم میں اور میں بیٹھ جاؤں گی. اب جو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جاؤں گی تو آپ سب جو سن رہے ہیں آپ یہی سوچیں گے نا کہ وہ لیونگ روم میں بیٹھ جائیں گی. وہ آئی ہیں اور وہ اسی بیڈ روم میں جا کے بیٹھی ہیں، کہتی میں یہاں اندر بیٹھ جاتی ہوں. اینڈ شی اسٹارٹڈ ڈوئنگ سم کائنڈ آف تسبیح. دیکھیے میں اب کسی پہ شک نہیں کری، لیکن جب میں نے ساری ایک وہ چینز آف ایونٹس میں لائیں تو مجھے ایک تھوڑا سا ایک عجیب سا ہوا. اینڈ آؤٹ آف نو ویئر جسٹ کیم ان مائی مائنڈ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ جو خاتون ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا بیٹھ کے پڑھتی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں، وہ بس پڑھتی رہتی ہیں کمرے میں بیٹھ کے. اور جس دن سے وہ اس کمرے میں بیٹھ کے یہ سب پڑھائی کر رہی ہیں اسی دن سے اس کمرے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں 1-1.5 ہفتے سے. اینڈ دس کپل دے ہیو بین لیونگ ان دس ہاؤس فار سچ اے لانگ ٹائم اور کبھی آج تک کچھ نہیں ہوا. لیکن جب سے یہ خاتون نے ان کے گھر میں انٹری کی ہے اور وہ اندر بیٹھ کے جو پڑھائی کر رہی تھی، تو دیکھیں پہلے تو مجھے اس چیز پہ شک ہوا
Secondly, again this also came to me out of nowhere. I asked her कि मतलब उनकी फैमिली का क्या है कुछ, तो कहती है मतलब वो सिर्फ माँ और बेटी हैं। आई थिंक मतलब हस्बैंड उनके नहीं हैं, या तो शी इज़ सिंगल मदर या समथिंग लाइक दैट। अगेन मैं किसी पे शक नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने सारा आपस में व्हेन आई कनेक्टेड लॉट ऑफ डॉट्स, तो मैंने कहा कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग व्हेन शी केम। सेकेंडली, आपको नहीं पता कि वो कमरे में बैठ के क्या पढ़ रही हैं। आप तो जब नहीं जाती ना, बस आपको एक वो कहती हैं, बस उनके हाथ में एक तस्बीह होती है और वो अंदर बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए मुझे भी ना उनसे कुछ पता नहीं स्ट्रेंज सी देखें वाइब आती है, और दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि देखें वो अगर कुछ पढ़ रही हैं, मे बी शी इज़ ऑल्सो प्लेसिंग समथिंग इन दैट रूम। खैर आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट टोल्ड हर के I think that there is something fishy about this lady, and I think it's better just to be on the safe side. या तो आप उनसे ये कह दें कि मतलब भाई आप गाड़ी में बैठा करें, या इस तरह आप कोई बहाना बना दें कि भाई हमारे कोई एक जानने वाले आ रहे हैं तो दिस रूम विल बी ऑक्यूपाइड। लेकिन द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी कि आप उनको अपने घर में मत आने दें। कुछ लोगों को शायद ये बहुत एक्सट्रीम लगे, शायद मेरी ये बात, लेकिन आई फील कि अगर आप भी खुद किसी के घर जाते हैं पहली दफ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि आप जाके उनके किसी सेकंड बेडरूम में बैठ जाएंगे, और फिर पता नहीं मतलब व्हाट इज़ शी रिसाइटिंग, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और उसी के बाद ये सारे वाक़यात होना कि मतलब ये दिस पैरानॉर्मल हैपनिंग स्टार्टेड इन द सेम रूम, और फिर उनके हस्बैंड जो थे उनको बाकायदा किसी ने थप्पड़ मार के किक मारी, तो मतलब इट वाज वेरी वेरी एविडेंट। तो खैर मैंने तो उनको ये एडवाइस दी जो मुझे बेहतर लगी कि यू शुड टेल हर नॉट टू कम इन द हाउस। और यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि देखें आजकल को जो है ना, मतलब कुछ किसी का पता नहीं चलता कि कौन किस इरादे से आपके घर में आ रहा है, एंड व्हाट इज़ देयर इंटेंशन। सो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल। सेकेंडली, अगर कोई स्ट्रेंजर है, कभी स्ट्रेंजर्स नहीं भी होते, आपके अपने बहुत करीबी लोग भी होते हैं, अगर आपके पास बाहर से कोई भी खाना लेके आता है या कोई आपको खाना भेजता है, और देखिए मतलब मैं आपको डराना नहीं चाह रही, ये दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन टोल्ड टू अस टू डू बाय आवर रिलीजन। मतलब इसमें कोई ऐसे कोई वहम या शक की बात नहीं है कि जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, और एक और दुआ होती है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु। ये वो दुआ है जो कि एक खलीफा थे, वो सुबह शाम पढ़ा करते थे, और जो उनकी कनीज़ थी वो उनको 1 महीने से द मोस्ट डेडली पॉइज़न, जो सबसे जो एक ख़तरनाक जहर है, वो दे दी। कुफ़ार ने उनको ये बोला था कि ये जो है ये बहुत इनकी वजह से इस्लाम बहुत फ्लरिश कर रहा है, तो वी विल गिव यू मनी, वी वांट हिम डेड। तो उस कनीज़ ने उनको 1 महीने तक वो जहर दिया, बट नथिंग हैपन टू हिम। 1 महीने बाद उनके पास रोती भी आई कि आप मुझे बता दें भाई आप जिन हैं कि आप इंसान हैं। तो आगे से थोड़ा हंसे भी, उनका क्या हुआ, उसने कहा मैंने कुछ कन्फेस करना है, मैं आपको 1 महीने से जो है ये जहर दे रही हूँ, आपको कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देखो मैं सुबह शाम जो है ना अल्लाह ताला के बताए हुए अस्कार पढ़ता हूँ, स्पेशली ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु। मैं इसका लिंक नीचे छोड़ूंगी। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अगर आप किसी से खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखें एक आपकी एक छठी हिस्स भी होती है, अगर वो आपको कुछ इंडिकेशन दे रही है, जस्ट लीव इट, मतलब जस्ट लाइक डोंट इग्नोर इट, मेरा मतलब है। तो एंड बेसिकली इनकी मैं मतलब आपको वाकया बता रही हूँ, माशाल्लाह शी इज़ हैप्पीली मैरिड एंड ऑल दैट, लेकिन अप्स एंड डाउन्स वो कहती हैं कि इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारे लिए भी अनएक्सप्लेन्ड होता है कि मतलब एकदम वी आर फाइन, द नेक्स्ट इंस्टेंट इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। और मतलब वो बहुत ज़्यादा हर दूसरे दिन जो है ना बहुत बीमार भी रहती हैं। और जिस दिन की ये बात है, जिस दिन उनके हस्बैंड को किसी ने थप्पड़ मारा था रात को, उस दिन वो कह रही थी कि मतलब
पूरी रात कहती हैं सम आउट ऑफ नो वेयर यू नो माई वन होल साइड फ्रोज एंड आई वॉज इन सो मच पेन, मैं पूरी रात सोई नहीं। और ये उसी वक्त हो रहा था जिस मतलब उसी दौरान हुआ जिस जिस दौरान वो दूसरी जो खातून है उनके घर में आके कोई ना कोई पढ़ाई कर रही थी। तो ये तो मतलब हमें भी बोला गया कि आप किसी चीज़ पे शक हो कुछ हो तो आप जो है ना फिर उस चीज़ में मत जाएं। तो दिस इज़ द एडवाइस दैट आई गेव हर कि इट्स बेटर इफ़ शी डजंट कम इन योर हाउस, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में कि व्हाट इज़ हर इंटेंशन। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। कोई आपको बाहर से खाना ला के देता है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा है, जस्ट बी अलर्ट। और वही लेकिन डेफिनेटली आप किसी के अंदर नहीं झांक सकते, किसी के दिल में। तो बचने का तरीका यही है कि आयतुल कुर्सी, अस्कार, रुकिया शरिया, नथिंग इज़ बेटर देन दैट। तो जी आज का ये मेरा एपिसोड था और आई होप दैट यू आर ऑल वेल। और दुआ है कि सब के घरों को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और इस तरह के जादू टोनों से बचाए, क्योंकि बेसिकली आपको कुछ नहीं पता होता कि लोग अंदर से क्या सोच रहे हैं या उनका क्या प्लान है फॉर द फ्यूचर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर करें, कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।